حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. حالانکہ شہادت سے بڑا کیا رتبہ ہے، لیکن چونکہ قرض والا معاملہ حقوق العباد کا ہے وہ معاف نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی مقروض کا جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا ہے قرضہ ہے تو آپ فرماتے کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، پروٹیسٹ کے طور پر، یا تم میں سے کوئی اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری لے. تو اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، ادروائز آپ نہیں پڑھاتے تھے. وہی لیگیسی آج تک چل رہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جنازے کے موقع کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا لین دین ہو تو فلاں سے ملے. یہ لادہ بات ہے، فلاں سے مل بھی لیں پھر بھی قرضہ نہیں کرتے کسی نے لبا واپس. ہاں وہ ایم ہی فلاں سے مل لیں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ کو وسعت دی مال غنیمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال آنا شروع ہو گیا، مال غنیمت خمس کے کانٹیکسٹ میں بیت المال کے اندر، پھر جب کبھی بھی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام پوچھتے اس پہ کوئی قرض ہے، اور بتایا جاتا کہ ہے، تو نبی علیہ السلام پھر وہ قرض خود بیت المال میں سے اپنے والے اس حصے میں سے جو خمس کا حصہ ہے رسول اللہ اور ان کے اہل البیت کے لیے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے. اور پھر نبی علیہ السلام وہ آیت پڑھتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو رسول اللہ امت کے روحانی باپ ہوئے. اچھا، اس آیت کا تو مطلب ویسے یہ تھا کہ امت کا کام ہے کہ اپنا تن من دھن اپنی جان تک قربان کر دے رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بڑھ کر ہم پر حق رکھتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھیں اس کا وائس ورثہ کیا. آپ نے کہا کہ ان پہ میں حق رکھتا ہوں، لیکن چونکہ اب یہ میرے بچوں کی مانند ہے اور مجھے اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کا قرض بھی میں اتاروں گا. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ بچے اپنے روحانی باپ کے لیے قربانی پیش کرتے. ہمارے پیر، ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں پہ لگایا کرتے تھے، اور تمہارے پیر وہ ہیں جو نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں نہ تمہاری عزت چھوڑتے ہیں. پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام قرض اتارتے خود اور پھر جنازہ پڑھاتے.